لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث العظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ و دی مددے، کعبہ و ایما مددے، پیر پیرا مددے، دستگیرا مددے، یا غوث زماں محی الدین میرا مددے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری حیات طیبہ کرامتوں سے اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین محترم، آج کا واقعہ ہے سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بدتمیز لڑکے کا، جس میں پانی پر چلنے کی کرامات بھی ہوئی۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، شیخ علی بن ابی نصد خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں کوئی بھی اللہ کے ولی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر صاحب کرامات کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت اگر کوئی بھی شخص آپ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کو آزمانا چاہتا، ان کی کرامت دیکھنا چاہتا، وہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام اذن الدین بن ابو سلام خود بیان فرماتے ہیں، یعنی ان کا قول ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور ان کے واقعات جس طرح سے تواتر سے منقول ہیں، اور کسی بھی ولی اللہ کی اور کسی بھی شیخ الاسلام کی اتنی کرامتیں منقول نہیں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بیان فرماتے ہیں ناظرین محترم کہ جس کثرت کے ساتھ معتبر راویوں یعنی لکھنے والوں، بیان کرنے والوں کی زبانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہم تک پہنچی ہے، اور کسی بھی ولی اللہ کی اتنی کرامت ہم تک نہ پہنچی۔ یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ بھی خود فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ غرض یہ کہ بے شمار مشائخ اور علماء کرام نے آپ کی کثرت کرامت کی شہادت دی ہے۔ ناظرین محترم، شیخ عارف ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ عطاؤنی رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت اپنے شہر سے ہر جمعہ دن کے روز نسان تک پانی میں چل کر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان بزرگ کے جو مرید رہتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور یہ پانی پر چل کر اپنی کرامت دکھا کر لوگوں کو اپنے حلقہ ارادات میں شامل کر لیتے تھے۔ اور یہ جو بزرگ تھے یہ بڑے ہی بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت کاملہ عطا فرما رکھی تھی کہ یہ پانی پر چل لیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ناظرین محترم، ان کے جو مرید تھے ان بزرگ کے، ان میں سے کئی تو شیر پر سوار بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اب آپ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خطرہ گزرا اور میں بغداد شریف چلا گیا، اپنے پیر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، اور ان سے جا کر میں نے شیخ عطا کا جو پانی پر چلتے تھے، جن کے مرید شیروں پر سوار رہتے تھے، ان کا حال میں نے بیان کر دیا۔ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت تو بڑی خاموشی کے ساتھ آپ تشریف فرما رہے، یعنی آپ خاموش رہے، لیکن جیسے ہی میں نے جانے کی اجازت لی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم اگر پانی کے قریب سے گزرو تو گزرگاہ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اے پانی شیخ عطا اور ان کے ساتھیوں کو اب تو گزرنے نہ دینا۔ پھر میں واپس ہوا اور پھر پانی پر میرا گزر ہوا تو میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر غوث العظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام پانی تک پہنچا دیا۔ پھر جب جمعہ کا دن آیا تو شیخ عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے مرید اپنے معمول کے مطابق پانی کے قریب آ گئے اور پانی سے گزرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ ان کے اور پانی کے درمیان گھاٹی تھی، پانی بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ وہ گھاٹی تک بلند ہو گیا، اور پھر وہ لوگ گزر ہی نہ پائے، یعنی وہ پانی پر سے گزرنے کے قاصر ہی نہ رہے، وہ وہاں سے گزر ہی نہیں پائے۔ پھر شیخ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا تم اپنے سروں کو ننگا کر لو، یعنی کہ سروں پر سے کپڑے ہٹا لو، ہم بغداد جائیں گے اور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگے۔ بس جیسے ان لوگوں کا یہ بیان کرنا تھا پانی اپنی حد تک واپس اتر گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک واقعہ آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک رات شیخ عبد الابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑے ہوئے تھے۔ شیخ زیال فرماتے ہیں کہ اچانک سیدنا غوث اعظم دستگیر
پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک موجود تھا، یعنی سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ جیسے ہی میں نے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی میرے دل میں یہ خیال، یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش اس وقت آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے کوئی کرامت ہی دکھا دیں۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق میرے دل میں ابھی یہ خیال گزرنا ہی تھا کہ آپ میری جانب مڑ گئے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لکڑی کا عصا آپ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، آپ نے وہ زمین پر گاڑ دیا۔ اچانک ناظرین محترم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عصا مبارک، وہ لکڑی کا عصا اچانک زمین میں گڑتے ہی چمکنے لگا۔ اس پر ایسی روشنی آنے لگی کہ مدارس میں یعنی مدرسے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ اس کے بعد تقریباً کئی پہر تک وہ عصا مبارک مسلسل چمکتا رہا۔ تو میں نے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے آگے دست ادب جوڑ کر معافی طلب کی اور فرمایا، حضور آئندہ کے بعد میں اس قسم کی کوئی بھی خواہش، کوئی بھی خیال اپنے دل میں نہیں لاؤں گا۔ بالکل اسی طرح حضرت ابو الحسن علی بن قواس رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت کثیر یعنی اچھی خاصی تعداد میں جماعت ہوتی ہے اس کے ہمراہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمارا قافلہ کافی لوگوں سے مشتمل تھا۔ اس دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے وہ لوگ مجھ سے کہتے بھی رہے کہ میں حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے حق کے لیے سفارش کروں۔ حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک بہت ہی بد کردار اور بدتمیز نوجوان لڑکا تھا۔ وہ لڑکا بہت زیادہ ڈھیٹ اور بہت زیادہ شراب خوری کیا کرتا تھا، یعنی ایک نمبر کا شرابی تھا، اور وہ اچانک سے ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا، اور مجھے اس بات کا اچھی طرح سے علم تھا کہ وہ اکثر اور بیشتر ناپاک ہی رہا کرتا تھا۔ بول و آراز کے بعد یہ اپنی خود کی صفائی بھی نہیں کرتا تھا۔ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اچانک ہمیں راستے میں ہی مل گئے، یعنی ان سے راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کی خدمت اقدس میں لوگوں کے پیغامات پہنچا دیے، اور پھر میں اس سمے میرے ساتھ میرے ہمراہ موجود تمام تر لوگوں نے سب نے آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر یعنی آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا یعنی عذرائے عقیدت چومنا شروع کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس بد اخلاق بدتمیز لڑکے نے حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا، اسے چوما، تو اچانک وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے چہرے پر داڑھی اچانک نمودار ہو چکی تھی، اور اس نے پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہی دست حق پرست پر توبہ کی، اور پھر اس کا شمار نیک اور پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر روشن ضمیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی غوث السمدانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ناظرین محترم، آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ شرابی اگر آپ کی بارگاہ میں آتا تو وہ بھی نیک اور پرہیزگار ہو جاتا۔ آپ کی صحبت با کمال تھی، آپ کی صحبت ایسی تھی کہ جو بھی آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزار لیتا اسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فائز کر دیتے جہاں پر کئی نیک اور پرہیزگار بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اسی لیے تو آپ کو سردار اولیاء بتایا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔